بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی حاضری ہوگی اور یہ حاضری لگانا بڑا مست اور ضروری ہے۔ سب سے پہلا رول نمبر 1 ہے حافظ محمد اکرام اللہ۔ یہ تشریف لائے ہیں یا نہیں لائے؟ آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر ہے محمد ہارون ولد محمد ثناء اللہ، حاضر ہو جی۔ تیسرے نمبر پر ہے محمد ہارون ولد نظر محمد، محمد ہارون ولد نظر، آپ ہیں؟ محمد ہارون ولد محمد ثناء اللہ کون ہے؟ اچھا۔ مولانا احمد خان ولد احمد یار، یہ تشریف لائے ہیں جی۔ فتح خان ولد محمد سلطان، یہ تشریف لائے ہیں جی۔ فتح خان ولد محمد سلطان یہ تشریف نہیں لائے۔ ہاں جی۔ آگے ہیں محمد نواز ولد خان بیگ، جی ٹھیک ہو گئے جی۔ محمد رمضان ولد محمد خان، امیر حمزہ ولد اللہ دین، محمد قاسم ٹیچر ولد غلام قادر، حافظ محمد اسماعیل ٹیچر ولد غلام قادر صاحب، قاری کفایت اللہ ولد حافظ محمد حیات، محمد عمار ولد عبد الغفار، آٹھ ساتھی ہو گئے جی۔ اور جی حافظ مختیار احمد قاسمی آئے ہیں جی ماشاءاللہ جی۔ محمد زبیر ولد محمد نواز آئے ہیں جی۔ محمد ندیم ولد محمد بہادر، محمد ندیم صاحب کہہ رہے ہیں جی ہاں، نہیں اس طرح نہ کریں، جو سامنے آئے نا جی اس کی حاضری لگوائیں، تو ابھی ان کی حاضری نہیں لگی۔ محمد نذیر ولد محمد بہادر جی، اچھا جی حضرت اتنے رکھے جی۔ ہاں جی اور جی محمد شاہد ولد محمد صدیق آئے جی۔
حاجی محمد شمیر ولد محمد امیر، محمد آصف ولد عبد الرزاق، اچھا جی، محمد رمضان ولد خان محمد، اور جی محمد عبداللہ ولد بھی نہیں ہے بلکہ روزانہ تقریباً 2 گھنٹے، تو یہ 6 گھنٹے کا کورس ہے۔ تو اس میں جو ساتھی ایک بھی غیر حاضری کرے گا، اصول یہ ہے جو ایک بھی غیر حاضری کرے گا اس کا کورس میں نام اس کا خارج ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر سننا چاہے کورس سنے، لیکن ہم اس کو سند وغیرہ، کتابیں وغیرہ، کورس کی کاپی وہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ کورس میں شامل نہیں ہے۔ ہم کورس میں شامل ہونے والوں کو وہ اپنا کاغذات وغیرہ دیں گے۔ ہاں جی، یہ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہوں انہوں ترتیب دے لے جی، نہیں وہ ایک تے اے 5 تے اے 9 ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، آپ کے شہر قائد آباد کے اندر غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ یہ اصلاح عقیدہ کورس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ایمان اور عقیدہ یہ سب سے ضروری اور اہم چیز ہے۔ اعمال ان کا اپنا مقام ہے، لیکن اعمال سے بھی عقیدہ مقدم ہے۔ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ بندہ ناکام ہے۔ اگر اعمال ٹھیک ہیں، اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ بندہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال سے بھی پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ کل قیامت والے دن جو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ بھی اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے پر محنت کرنی چاہیے۔ عقائد بہت سارے ہیں، ضروری ہیں، پھر ان سے کم ضروری ہیں، پھر ان سے کم ضروری ہیں۔ بعض عقائد اور نظریات ایسے ہیں جو بعض علماء کرام بیان نہیں کرتے، اور لوگ ان کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے، کیا نہیں رکھنا چاہیے۔
تو سب سے پہلے آج جو ہمارا سبق ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے مردے کب زندہ ہوں گے۔ یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کب زندہ ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ تو آپ پہلے جانتے ہیں کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس آدمی کی روح اس کے بدن کے اندر رہتی ہے یا نکل جاتی ہے؟ یہ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے، یہ سبق ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ پکوانا ہے آپ کو۔ اس کی روح نکل جاتی ہے، یہ ایک اصول ہے اور یہ ایک قانون ہے۔ چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بدکار ہو، کوئی بھی ہو، جو آدمی بھی مر جاتا ہے، جس پہ بھی موت آ جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم نے ماننا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا، اس کی روح نکل گئی، اب دوبارہ وہ آدمی کب زندہ ہوگا؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آدمی جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی روح اس کی باڈی میں واپس آ جاتی ہے اور وہ اپنی اس زمینی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، بلکہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ جو روح بوجہ موت بدن سے جدا ہو جائے، وہ عادتاً قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ چاہے ولی کی روح ہو، چاہے نیک بندے کی روح ہو، چاہے کسی کی بھی روح ہو، جو ایک دفعہ بوجہ موت اس کے وجود سے نکل گئی، اب وہ روح کب واپس آئے گی اس باڈی میں؟ قیامت والے دن۔ یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے جو ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ روح اس باڈی کے اندر، اس باڈی کو کہتے ہیں خاکی باڈی، خاکی جسم، اس کے اندر دوبارہ روح کب واپس آئے گی؟ قیامت والے دن۔ یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، قرآن مجید کی روح سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ کی روح سے بھی ثابت ہے۔ خاص طور پر ہم زیادہ کوشش یہ کریں گے کہ قرآن مجید سے دلائل عرض کیے جائیں۔ تو ایک پکی اور مضبوط بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دی گئی ہے کہ جو روح بوجہ موت کے نکل جائے، وہ دوبارہ اس باڈی میں کب آئے گی؟ قیامت والے دن، قیامت سے پہلے نہیں آئے گی۔ اب اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے دلیل، سورۃ زمر کی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جو آدمی ابھی مرا نہیں، وہ نیند کی حالت میں جب جاتا ہے تو اس کی روح کو بھی اللہ اپنے تصرف اور قبضے میں لے لیتا ہے۔ پھر اگلی بات کیا ہے جی؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اللہ تبارک و تعالی
اس کی روح کو روک کے رکھتا ہے جس پر موت آ جاتی ہے۔ پھر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت روح کو قبض کر لیتا ہے اور نیند کے وقت بھی قبض کرتا ہے۔ اب نیند کے وقت جو قبض کرتا ہے اس قبض کی شکل کچھ اور ہے، اور موت کے وقت جو اللہ روح قبض کرتا ہے اس کی شکل کچھ اور ہے۔ موت کے وقت اللہ ٹوٹلی طور پہ اس روح کو باہر نکال لیتا ہے، اور نیند کی حالت میں اللہ ٹوٹلی طور پہ اس روح کو جسم سے باہر نہیں نکالتا۔ تو جناب جس کی موت آ جاتی ہے اس کی روح اللہ تبارک و تعالی روک لیتا ہے۔ اب اس روک لینے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ واپس نہیں بھیجتا؟ تو قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ جو آدمی مر جائے اس کی روح اللہ کیا کر لیتا ہے جی؟ روک لیتا ہے۔ اور روکنے کا کیا مطلب ہے کہ واپس نہیں بھیجتا، اور جب تک وہ مرا رہے گا، اور لازمی بات ہے قیامت تک مرا رہے گا، اس کی روح اللہ تبارک و تعالی روک کے رکھے گا۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے جناب، یعنی اللہ تعالیٰ موت اور نیند کے وقت جانوں کو قبض یعنی معطل کر دیتا ہے۔ نیند کے وقت من بعض الوجوہ اور موت کے وقت من کل الوجوہ۔ میں نے عرض کیا ہے من کل الوجوہ کا مطلب ہے ٹوٹلی طور پر اللہ اس کو جناب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور نیند والے کی روح اللہ ٹوٹلی طور پر قبضے میں نہیں لیتا، کسی حد تک اللہ اس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ اور پھر جس کی موت آ جاتی ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، یعنی واپس نہیں بھیجتا، اور نیند والے کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس وقت اس کی روح کس کے قبضے میں چلی جاتی ہے جی؟ اللہ کے قبضے میں۔ یہ ٹوٹلی قبضہ ہے، مکمل، اللہ نے اس کی روح پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اور جو نیند والا ہوتا ہے اس کی روح اللہ ٹوٹلی طور پر نہیں نکالتا، وہ اللہ تعالیٰ جزوی طور پر اس کی روح کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی مر گیا اس کی روح اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس جسم میں واپس نہیں بھیجتا، اور جو نیند والا ہے جس کی روح کو اللہ نے جزوی طور پر قبضے میں کیا تھا اس کا اللہ تعالیٰ ارسال کر دیتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے۔ مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ موت والے کی روح اللہ تبارک و تعالی قیامت تک واپس آنے سے روک کے رکھتا ہے۔ قیامت تک واپس آنے سے کس کی جی؟ موت والے کی۔ موت والے کی روح اللہ قیامت تک واپس اس باڈی میں نہیں آنے دیتا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں فَهُوَ يُمْسِكُهُ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی اللہ اسے روک لیتا ہے اور قیامت کے دن تک اللہ اسے واپس نہیں بھیجتا۔ یہ تفسیر قرطبی کا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، اللہ تبارک و تعالی اس روح کو بدن میں واپس نہیں بھیجتا، واپس نہیں بھیجتا حَتَّى يُنفَخَ نَفْخَةَ الْبَعْثِ، یہاں تک کہ قیامت والے دن وہ سور جب پھونکا جائے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس روح کو واپس بھیجتا ہے۔
تو میں نے آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا ہے، اور اس نظریے کو آپ جناب اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ لیں کہ مرنے والے کی روح دوبارہ اس جسم کے اندر قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو یا کوئی کسی بندے نے آپ کو بات بتائی ہے تو وہ بعد کی بات ہے، سر دست آپ اتنی بات سمجھ لیں۔ اور میں نے اس پر جو دلیل دی ہے وہ کہاں سے دی ہے جی؟ قرآن سے، اور قرآن مجید کی واضح دلیل ہے، مفسرین کے اقوال ہیں۔ چونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے اس لیے میں اشارہ کرتا جاؤں گا اور آپ کو یہ عقیدے کی باتیں بتاتا چلا جاؤں گا، اور بعد میں ساری زندگی آپ بے شک اس کی تحقیق کرتے رہیں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی ساری کہانی بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ یہ ساری آیت جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی بہترین خالق ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، تمہارے اوپر موت آ جاتی ہے، یہ دنیا والی موت تمہارے اوپر آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تمہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سمجھ آئی جی بات؟ جو آدمی مر گیا وہ آدمی دوبارہ زندہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ یہ قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا جا رہا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب میرے بھائی یہ نکلا کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے وہ بندہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے؟ وہ فوت شدہ ہے، وہ بندہ فوت ہوا پڑا ہے، چاہے قبر میں پڑا ہے، چاہے سامنے پڑا ہے، چاہے جہاں بھی پڑا ہے، وہ بندہ قیامت تک اس کے اوپر ہم کیا حکم لگائیں گے کہ وہ کیا ہے جی؟ میت ہے اور فوت شدہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے۔ کیونکہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو مردہ جو ہے، جو مر گیا، وہ زندہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ اور جن بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مردہ قبر میں جا کر زندہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے اپنا نظریہ پیش کرنا ہے اور اس پر ہم نے دلائل دینے ہیں۔ تو قرآن کے دلائل سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مرنے والا زندہ ہوگا، لیکن کب زندہ ہوگا؟ قیامت والے دن۔ قیامت سے پہلے پہلے وہ کیا ہے جی؟ اس کو مردہ کہہ دیں، اس کو میت کہہ دیں، اس کو فوت شدہ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ زندگی اس کو کہ اس باڈی کے اندر اس کی روح ہو، یہ زندگی اس کو حاصل نہیں ہے۔ جو بھی آدمی مر گیا، یہ ایک اصول ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تیسری آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن روحوں کو جوڑا جائے گا، روحوں کو جوڑا جائے گا۔ جوڑا جائے گا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے روحوں کو جوڑا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو ان کی باڈیوں کے ساتھ جوڑے گا، ان کے جسموں کے ساتھ جوڑے گا۔ اور یہ لفظ لکھا ہوا ہے
تفسیر جلالین کا حوالہ ہے، قرطبی کا حوالہ ہے، تفسیر عمادی، تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، اے قرنت بِأَجْسَادِهَا، یعنی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان روحوں کو کن کے ساتھ جوڑے گا؟ جسموں کے ساتھ اللہ ان کو جوڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے روحوں کا باڈی کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا جی؟ قیامت والے دن۔ تو اسی طرح حضرت ابن عباس کا قول لکھا ہوا ہے، ثم ترسل الارواح فتتزوج الاجساد، وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی روحوں کو بھیج دے گا، روحوں کو چھوڑ دے گا، اور وہ کس کے ساتھ آ کر مل جائیں گی؟ اپنی باڈیوں کے ساتھ۔ یہ باڈیوں کے ساتھ کب ملیں گی؟ قیامت سے پہلے نہیں ملیں گی۔ یہ ایک اتھینٹک بات ہے اور مضبوط ترین بات دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید کی 3 آیات، ابھی تو اور بھی آیات ہیں، آپ پڑھیں، غور کریں، کتابیں پڑھیں، بہت زیادہ آیات ہیں۔ ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے 3 آیات پیش کی ہیں، اللہ کرے یہ تسلی ہو جائے۔ پہلی آیت ہے کہ اللہ روح کو روک لیتا ہے، مرنے والے کی روح کو۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ مردوں کو قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ تیسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن روحوں کو بدنوں کے ساتھ جوڑے گا۔ تو خلاصہ ایک ہی ہے کہ جو روح بوجہ موت بدن سے نکل جاتی ہے وہ اس بدن میں کب واپس آئے گی؟ قیامت والے دن آئے گی، پہلے واپس نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ بہت بڑی بنیادی بات اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھ آ گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے اور وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقت کے ارواح را با اجساد جمع کردہ شود۔ شاہ صاحب ترجمہ کر رہے ہیں جو ہم تمام مولویوں کے بنیادی استاد ہیں، وہ فرما رہے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی روحوں کو جسموں کے ساتھ جمع کرے گا۔ اب روحوں کو جسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کب جمع کرے گا جی؟ قیامت والے دن۔ یہ قیامت کے حالات ہیں جناب، سورۃ تکویر کے اندر سارے قیامت کے حالات ہیں۔ ایک اور آیت ہے جی، چوتھی آیت، اللہ تبارک و تعالی سورۃ نحل کے اندر فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، یعنی جن ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن ہستیوں کی تم شور و پکار کر رہے ہو، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ امواتن۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ وہ اموات ہیں، میت ہیں، مردہ ہیں۔ اب مردہ کہنے میں ذرا بعض لوگوں کو بڑا پریشانی سی ہوتی ہے، آپ میت کہہ لیں، مقصد تو ایک ہی ہے۔ تو وہ جو ہستیاں ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے، فوت شدہ ہستیاں، عام طور پر عبادت کس کی جاتی ہے؟ فوت ہونے والوں کی یا زندوں کی؟ جی، فوت ہونے والوں کو زیادہ شور و پکار کی جاتی ہے، زیادہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوت ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جو فوت شدہ بزرگوں کی تم شور و پکار کر رہے ہو، وہ بزرگ کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ وہ بزرگ کیا ہیں؟ مردے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زندہ نہیں ہیں، ان کو تو اپنے جی اٹھنے کا بھی شعور نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھیں گے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی فوت ہو گیا وہ اب کیا ہے جی؟
زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ وہ اب ہم تو زندہ ہیں نا، ہم تو ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ اب وہ بندہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے، میت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ جن فوت شدہ ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ مردہ ہیں اور انہیں اپنے جی اٹھنے کا بھی شعور نہیں ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے بے جان ہیں، خواہ دوامن مثلاً بت۔ اب پوجتے تو بندے جو ہیں نا جناب بتوں کو بھی ہیں، تو اب بت جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو دوامن ہمیشہ سے جناب وہ تو مردہ ہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا فی الحال یا بندے ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو فی الحال مردے ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، یا وہ بزرگ جناب جو مر چکے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی پوجا کی جاتی ہے، وہ کیا ہے جی؟ اب مردے ہیں۔ یا انجام کے اعتبار سے جو بزرگ ایسے ہیں جن کو اب پوجا جا رہا ہے اور انہوں نے کل کلام مرنا ہے یا نہیں مرنا، ان پہ موت لازماً آنی ہے۔ تو تین چیزیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت نے فرمایا یا تو وہ مردے ہیں پرماننٹ، جیسے بت ہے، کوئی دیوار ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، یہ مردے ہیں یا زندہ ہیں جی؟ یہ سب کیا ہیں جی؟ یہ دوامن مردے ہیں۔ کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اب جو فوت ہو چکا ہے وہ اب کیا ہے؟ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مردہ ہے۔ اچھا کچھ ہستیاں وہ ہیں جو اب مردہ نہیں ہیں، اب مردہ مثلا ایک پیر ہے جناب، ایک بزرگ ہے، اس کو جناب پوجا جا رہا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، تو قرآن نے تو ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ مردہ ہیں۔ تو شاہ صاحب نے معنی کیا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ انجام کے اعتبار سے مردہ ہیں، یعنی ان پر موت آئے گی، یعنی ان پر موت آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی سور و پکار تم کر رہے ہو، یا تو وہ مر چکے ہیں یا مر جائیں گے، یا مر چکے ہیں یا مر جائیں گے، دونوں حالتوں میں ان کی سور و پکار کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی چوتھی آیت ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنے نیک لوگ ہیں یا جو بھی کوئی ہے جو فوت ہو چکے ہیں وہ اب کیا ہیں؟ مردہ۔ وہ اب کیا ہیں؟ مردہ۔ وہ زندہ کب ہوں گے جی؟ قیامت والے دن۔ بس موٹی سی بات ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی مرے لیکن مریں گے، لیکن مریں، ان پر موت آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہے، جس روز میں پیدا ہوا اس روز بھی سلامتی تھی، اور جب میں مروں گا اس دن بھی میرے اوپر کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی۔ پھر اگلی بات فرماتے ہیں اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ زندہ کر کے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے رحمہ اللہ کا۔ تو حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کر کے اٹھایا جاؤں گا کا کیا مطلب ہے جی؟
کہ اس روز تک وہ کیا رہیں گے؟ میت رہیں گے، فوت شدہ رہیں گے۔ تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے، یوم ابعث اے یوم القیامہ، یعنی جس دن میں اٹھایا جاؤں گا وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب ان پر موت آئے گی تو وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ ان کو کب زندہ کیا جائے گا؟ اب یہ اللہ کا نبی ہے، اب یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ میں کب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ قیامت والے دن۔ تو مسئلہ تو ہمیں واضح ہو گیا نا کہ چاہے نبی ہو چاہے کوئی ہو، جب وہ فوت ہو گیا، جب وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ دوبارہ کب زندہ ہوگا؟ قیامت والے دن۔ اور پھر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب ان کو ہم کیا کہیں؟ فوت شدہ کہیں یا زندہ کہیں؟ اس باڈی کے اعتبار سے وہ کیا ہیں جی؟ فوت شدہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے جملے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ارشاد فرمائے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اور پھر کب اٹھایا جاؤں گا؟ کب زندہ کیا جاؤں گا؟ تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ چاہے انبیاء کرام ہو چاہے عام بندہ ہو، جب بھی وہ فوت ہو جاتا ہے دوبارہ وہ زندہ کب ہوگا؟ جی، قیامت سے پہلے وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اب فرمائیں میرے سامنے، تاکہ میں اس کا حل کروں، یا میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں۔ بس یہ اس قسم کے سوال مناظرین سے کریں، جو میرا سبق ہے نا اس کے متعلق آپ اگر کوئی بات ہے تو وہ پوچھیں۔ ہمارے نزدیک کوئی وجہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیند کے وقت بھی نکلتی ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم نے یہ لفظ لکھا ہے ذرا تشریح کرنے کے لیے۔ ہاں، روح جو نکلتی ہے نا وہ موت کے وقت ہی نکلتی ہے، جب ہم بے ہوش ہوتے ہیں ہماری روح مکمل نہیں نکلتی، جزوی طور پر خارج ہوتی ہے۔ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں جزوی طور پر خارج ہوتی ہے، تو یہ مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن اس قسم کے سوال حدیث پاک کے چاہتا کہ جڑی قبر ہے جنت، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ اچھا، ہاں، جڑا عرض کی سورت بقرہ جڑی پڑھی ہوئی اس وقت روح کے میت کے کوئی سوال جواب ہو رہے ہوں، یہ آگے موضوع آ رہا ہے، آپ پڑھیں گے نا۔ اصل میں نا آپ کے اندر ڈھیر سارے سوال ہوں گے۔ اب دیکھیں 3 دن ہے، 6 گھنٹے ہیں، ان 6 گھنٹوں میں ہم اتنی بڑی باتیں زیادہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے یادگار سیمینار۔ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ، کسی حد تک تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود ہو، تو آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور علماء کی کتابوں میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سر دست آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کی روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے، مکمل نکلتی ہے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی حصہ اندر رہ جاتا ہے، مکمل نکلتی ہے۔ کیوں کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ من کل الوجوہ نکل جاتی ہے، اور جب نکل جاتی ہے تو دوبارہ اس باڈی کے اندر، یہ جسم خاکی ہے، یہ باڈی ہے، اس باڈی کے اندر
وہ کب واپس آئے گی؟ قیامت والے دن۔ اب یہ بات آپ کو اتنی سمجھ آ گئی، قرآن مجید کے دلائل ہیں اور جناب قرآن مجید سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی ہے۔ اب اگلی بات، آج ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں۔ کتنی چیزیں پڑھنی ہیں جی؟ دو۔ نمبر ایک، مردے کب زندہ ہوں گے؟ نمبر دو، مسئلہ عذاب قبر۔ مسئلہ عذاب قبر، یہ دو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ بزرگوں کا جو سوال ہے وہ اس کے اندر خود بخود آ جائے گا۔ اب مسئلہ عذاب قبر شروع کریں جی۔ جی، سب سے پہلی یہ حقیقت سمجھ لیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ جو نہ مانے اسے کہہ دیں جی کہ وہ کافر ہے، جو بلا بھی ہے وہ تو کفر کی حد تک پہنچ گیا جو قبر کا عذاب نہیں مانتا۔ اب قبر کا عذاب برحق ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن مجید کی آیات سے ہو رہا ہے۔ کہاں سے ثبوت ہو رہا ہے جی؟ قرآن مجید کی آیات سے، متعدد آیات سے۔ ایک آیت ہم نے لکھی ہے جہاں سے تمام مفسرین نے، جتنے بھی مفسرین ہیں، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت سے قبر کے عذاب کا ثبوت ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ اپنی باتیں نہ کریں بھائی، میری طرف غور کریں۔ یہ جو ساری ہوتی ہے نا، یہ سختی بھی تھوڑی سی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میری طرف توجہ کریں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ جب آپ کورس میں شامل ہیں تو پھر آپ اپنی باتیں نہ کریں، میری طرف توجہ کریں، میری طرف دیکھیں۔ دیکھنا بھی توجہ کا حصہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے نہیں تو پھر بھی توجہ پوری نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن سے بھی قبر کا عذاب ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو سب سے جو ٹھوس ثبوت ہے قبر کے عذاب کا، وہ قرآن مجید کی سورۃ حامیم مومن کی آیت ہے، اور یہ آیت ہے فرعونیوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی فرعونی جو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وہ ساری فوجوں سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا تھا، اور پھر جب وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ جو فرعونی جو دریا کے اندر ڈوب کر مر گئے ہیں نا، ان کو دو ٹائم دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ دوزخ کے سامنے۔ اور وہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو دوزخ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ پیش کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے ان کو جناب تھوڑا سا دکھایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو دو ٹائم صبح اور شام دوزخ کا عذاب دیا جاتا ہے، آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس وقت کیا حکم دیا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اب ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ آیت قرآن کی سمجھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اب دو ٹائم جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت ہوگی نا اس دن تو ان کو اس سے بھی بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو مطلب ہے یہ دو ٹائم والا جو عذاب ہے یہ قیامت والے دن ہوگا یا قیامت سے پہلے ہو رہا ہے؟ پھر غور فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو دو ٹائم آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اس دن تو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو عذاب دو ٹائم پیش ہونے والا ہے،
یہ کب ہو رہا ہے جی؟ قیامت سے پہلے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب وغیرہ ہو سکتا ہے، اور انہیں ہو رہا ہے۔ جب عذاب ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے تو ثواب بھی ہو سکتا ہے، ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ علماء کرام نے یہاں سے قبر کا عذاب ثابت کیا، اور علماء کرام نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ کون سا عذاب ہے جی؟ قبر کا۔ تو آپ جتنی تفسیریں ہیں وہ دیکھ لیں، ابن کثیر دیکھ لیں اور تفسیریں دیکھ لیں، تقریباً سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بڑا ٹھوس ثبوت ہے عذاب قبر کے لیے، اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قبر کا عذاب کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ تو اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی جناب قبر کا عذاب کا ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، یہودی عورت تھی، وہ آئی اور اس نے کوئی سوال کیا، حضرت عائشہ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، غریب عورت تھی۔ تو وہ جاتے ہوئے حضرت عائشہ کو کہہ رہی ہے اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ بیٹی تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ پہلے مسئلہ نہیں سنا ہوا تھا، بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورت مجھے کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ تو یہودی عورت آئی تھی، مجھے دعا دے گئی ہے کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ یہ حضور سے سوال کیا۔ اب حضرت امی عائشہ نے سوال کیا اور اللہ کے نبی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، جی ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا۔ تو جناب اب کیا ثابت ہو گیا؟ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ قبر کا عذاب کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز کے اندر یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب النار، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قبر کا عذاب ہے یا نہیں ہے جی؟ ہونے میں تو شک کوئی نہیں نا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی دعا کیوں مانگتے کہ یا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں؟ اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کی روح سے بھی اور احادیث مبارکہ کی روح سے بھی قبر کا عذاب ثابت ہے، قبر کا عذاب ثابت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو آدمی قبر کا عذاب نہ مانے وہ بہت بڑا گمراہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ وہ کافر ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو قبر کے عذاب کا انکار نہیں کرنا۔ اب آپ سارے سمجھیں قبر کا عذاب کیا ہے جی؟ برحق۔ قبر کا عذاب کیا ہے جی؟ برحق ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ یہ ہے ایک اصول اور یہ بنیادی بات، قبر کا عذاب حق ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ قبر میں جناب منکر نکیر کا سوال بھی برحق ہے، منکر نکیر کا سوال بھی برحق ہے۔ حدیث میں آ گیا قبر تنگ ہو جاتی ہے، کسی کی قبر کھل جاتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ حدیث میں آ گیا قبر میں جنت کی یا جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، یہ بھی کیا ہے جی؟ برحق ہے۔
قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ماننا چاہیے، ان ساری چیزوں کو کیفیت ہم جانے نہ جانے وہ الگ بات ہے، وہ اگلے حالات ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، لیکن ہم مانتے ضرور ہیں، ہم مانتے ضرور ہیں۔ تو قبر کا عذاب کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ قبر میں جناب مردہ جواب دیتا ہے اور جناب سنتا ہے فرشتوں کی بات، یہ کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں برحق ہیں، ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک روح نہیں ہوتا جی قیامت تک، روح تو نہیں آنا ہے، نہیں ہوتا جی، بالکل نہیں ہوتا۔ ایک سوال میرا بھی جی جی قرآن مقدس کی آیت کہہ رہی ہے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جس پر موت کا فیصلہ آ گیا اس کی روح کو روک لیا گیا۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ، آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ روح پیش ہو رہی ہے یا روح مال یہ جسم؟ ابھی آگے پیش، ایک طرف ابھی تو روکا گیا ہے، ایک طرف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری بات آگے آ رہی ہے، آپ نے شاید یہ پڑھا نہیں ہے، یہ ابھی تک یہ ساری بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، تو وہ اپنی جگہ برحق ہے، روح واپس نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، وہ برحق ہے۔ اور قبر کا عذاب بھی کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ اور قبر میں گرزوں کی مار بھی برحق ہے، منکر نکیر کا سوال بھی برحق ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ اب جناب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نرا قبر کا عذاب نہیں، قبر کا ثواب بھی، ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے ثواب، تو دونوں کیا ہیں جی؟ برحق ہیں، ان کو ہم برحق مانتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا، اب کیفیت کے بارے میں۔ ایک تو موٹی سی بات ہے نا، قبر کا عذاب برحق ہے، بس ہم مانتے ہیں، قبر کا ثواب برحق ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب کیفیت کے بارے میں، اعتراضات کے بارے میں، ایک بعض منکرین حدیث جو ہے نا، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر کر دیا اعتراض۔ اب ہم قبر کے عذاب کو ثابت کرنے والے ہیں یا منکر ہیں جی؟ ہم تو ثابت کرنے والے ہیں نا، ہم منکر تو نہیں ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں قبر کا عذاب برحق ہے۔ جو نہیں مانتے نا، انہوں نے ہمارے اوپر سوال کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا ثواب برحق ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، انہوں نے ہم سے سوال کیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی قبر بنتی نہیں، یعنی کچھ بندے ایسے تو ہوتے ہیں نا کہ جن کی قبر بنتی نہیں، قبر بنی نہیں، قبر ملی نہیں، وہ قبر میں گئے ہی نہیں۔ اور یہ جو ہندو ہیں سارے کے سارے، یہ اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ اور جلانے کے بعد ان کی راکھ وغیرہ دریا میں بہا دیتے ہیں، تو ان کی قبر یہ بنتی ہے؟ ان کی یہ قبر نہیں بنتی۔ اور پارسی ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے ایسے مذاہب ہیں جو جن کی جناب قبر بنتی نہیں، وہ قبر میں گئے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے جی پھر ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ بنا لیں جی کہ ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہوگا؟ ہندو سارے پھر فری ہو گئے جناب۔ تو قبر کا عذاب تو برحق ہے، وہ تو کافر کو تو لازماً ہونا ہے، اور یہ بے ایمان مشرک ہیں، کافر ہیں، جناب بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ قبر میں گئے ہی نہیں، یہ ہمارے اوپر ہوا سوال کہ جناب کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، وہ مولوی صاحب پھر بتائیں، ہمارے اوپر سوال ہو رہا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کسی بندے کو جانور کھا جاتے ہیں، جانور یہ جو دریا میں ڈوب جاتے ہیں، ان کو مچھلیاں کمے سارے کھا جاتے ہیں، تو مولوی صاحب اس کو تو جناب جانور کھا گئے، کسی کو شیر کھا گیا، کسی کو مگرمچھ کھا گیا، جانور اس کو کھا گیا۔ اب جانور نے اس کو آگے ہضم کر کے جناب اس کا سارا کوئی سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر چلا گیا، تو اس آدمی کو جانور کھا گیا۔ اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو تیزاب میں ڈال کر تحلیل کر دیا جاتا ہے،
تیزاب میں ڈال کر، تیزاب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بندہ گل جاتا ہے اور گھل جاتا ہے، گھل جاتا ہے۔ جس طرح وہ آپ نے سنا ہوگا 100 بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا، 100 بچوں کو بھی اس نے بدفعلی بھی کی اور اس نے جناب سب بچوں کو تیزاب میں گھول کر نالی میں بہا دیا، تو بندہ گھل جاتا ہے تیزاب میں بالکل۔ تو جناب والا ایسے بندے بھی ہیں کہ جس کو تیزاب میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ تیزاب میں سارا کیا ہو گیا؟ گھل گیا، اس کی ہڈیاں شڈیاں سب گھل گئی۔ تو کیا مولوی صاحب پھر اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ وہ قبر میں گیا ہے جی؟ جس کو تیزاب میں ڈالا گیا وہ قبر میں نہیں گیا۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو مسالہ لگا کر حنوط کر دیا جاتا ہے، ان کی ممی بنا دی جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی مسالہ لگاتے ہیں، ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے کہ بندے کو مسالہ لگا دیا، اب وہ بندہ خراب نہیں ہوتا، اب اس کو وہ اس طرح سامنے رکھ دیتے ہیں، قبر بناتے ہی نہیں، قبر کے اندر ڈالتے ہی نہیں ہے، سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ چین کا جو صدر ہے یونگ تونگ کے پتہ نہیں اس کا کیا نام، مو زے تونگ، اس کی انہوں نے قبر وغیرہ نہیں بنائی، اس کو انہوں نے شیشے کے بکس میں رکھا ہوا ہے مسالہ لگا کر۔ تو اب وہ قبر میں گیا؟ نہیں گیا، وہ تو شیشے کے بکس میں پڑا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو قبر میں نہیں گئے۔ ہمارے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ مولوی صاحب تم نے کہا کہ ہر بندے کے لیے، ہر کافر کے لیے قبر میں عذاب برحق ہے، تو یہ لوگ تو قبر میں گئے ہی نہیں، ان کی قبر تو بنی ہی نہیں۔ لیبارٹری میں، یہ بچوں کے سکولوں میں، کالجوں میں، ڈاکٹروں کے ہسپتالوں میں ڈھانچے ہوتے ہیں جناب مردوں کے، باقاعدہ ان پر وہ تحقیق کرتے ہیں، تو وہ مردے وہاں پڑے ہیں یا قبر میں گئے ہیں جناب؟ قبر میں تو نہیں نہ گئے، ان کے کالج میں پڑے ہیں تو وہ بھی قبر میں نہیں گئے، تو پھر وہ بھی بچ گئے۔ ہمارے اوپر یہ سوال ہوا، اب سوال سمجھ آ گیا جی؟ پہلے سوال سمجھیں اور پھر ہم نے جواب دینا ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے یا ماننے والے؟ ہم نے تو نہ ماننے والوں کو ہم نے جواب دینا ہے کہ بھائی جان تمہاری سوچ غلط ہے، ہم تو قبر کے عذاب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا وجود کسی حادثے میں جل جاتا ہے، یعنی اللہ معاف کرے ایسا حادثہ ہوا، پورے جہاز کو آگ لگ گئی اور پورے کے پورے بندے جل کر کوئلہ بن گئے۔ اب وہ کیا بن گیا جی؟ کوئلہ، بندہ ہے ہی نہیں، خاک بن گیا۔ اس کوئلے کو ہم جناب ڈبے میں ڈال کر دفن کر رہے ہیں، قبر بنا رہے ہیں، اصل بندہ تو اس میں نہیں ہے نا، وہ تو کوئلہ ہے، وہ تو راکھ ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے جن کی وہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا حادثہ ہوا کہ ان کے وجود کا قیمہ بن گیا۔ اللہ معاف کرے یہ جو جہاز وغیرہ تباہ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ جناب اتنی یہ لاشیں ہیں جناب ان کو رکھو جی، یہ فلانے کی پہچان ہے، فلانے کی پہچان ہے۔ وہاں تو وہ دیکھتے ہیں جی جہاز میں کتنے بندے تھے جی، 50 بندے تھے، 50 ڈبے تیار کرو بھائی، 50 ڈبے تیار کرو، تھوڑا سا قیمہ ایک کے اندر رکھو، تھوڑی سی قیمہ ایک کے اندر رکھو، 50 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو کہو جی لو جی تمہاری باڈیاں آ گئی۔ اب وہ کوئی ضروری ہے کہ ایک بندے کا قیمہ ایک ڈبے کے اندر ہو سکتا ہے وہ مکس ہو گیا ہو، اس کی ٹانگ ادھر ہو، اس کا بازو ادھر ہو، اس کا وہ ادھر ہو، اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو قبر کے اندر وہ ہم اس کو قبر میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ بندہ تو کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا۔ بعض اوقات جناب والا ایسے ہوتا ہے کہ مختلف ٹکڑے مختلف مقامات پہ دفن ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے کی ٹانگ کٹ گئی، اب اس کی دونوں ٹانگیں کہاں گئی جناب؟ انہوں نے دفن کر دی۔ وہ ایک لڑکی ہے بیچاری، اس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، بازو بھی کٹ گیا ہے، وہ مشہور ہے، ٹی وی پہ آ رہی ہے بار بار، تو اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، آدھا جسم تو گیا نا، بازو بھی گیا، یہ دفن ہو گیا۔ اب لڑکی کسی اور جگہ دفن ہو گئی اور ٹانگیں، یہ ہوتا ہے نا، بالکل ہوتا ہے جناب والا اس طریقے سے۔ اور جناب اسی طرح بھی ہوتا ہے کسی کا دل اور دماغ نکال لیا جاتا ہے، دل اور دماغ نکال لیا جاتا ہے، پھر دفن کیا جاتا ہے، دماغ باہر رہ گیا تے بندہ قبر وچ اپڑ گیا۔ یہ جو جناب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، کیا خیال ہے جناب؟ یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ یہاں سے جناب لگاتے ہیں ٹوکے کا وار
اور اس کا سر کھول دیتے ہیں اور اس کا دماغ نکال لیتے ہیں. یہاں سے جناب وہ چیرتے ہیں، چیرنے کے بعد اس کا دل، جگر، معدہ نکال لیتے ہیں اور تب جناب ان کو واپس کر دیتے ہیں. وہ پھر ان کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، جو بھی کریں جناب وہ الگ اور وہ الگ. اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس طرح بھی ہوتا ہے جناب. اور یہ تو آپ نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہے. یہ کئی لوگ آنکھیں اپنی ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں، دے کے جاتے ہیں کہ جناب میری آنکھیں نکال لینا، کسی اور کو دے دینا. اب مرتے وقت ان کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، نکال لی جاتی ہیں نا. تو اس طرح نکال لی جاتی ہیں. کسی کی زبان کاٹ لی جاتی ہے، زبان اس کی دنیا کے اندر کاٹ لی گئی، زبان ادھر رہ گئی، بندہ ادھر ہے. اب جناب والا کیا خیال ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ مولوی صاحب آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، ممی بنا دی جاتی ہے، کھوکھلا کر دیا جاتا ہے. کیا اس شخص کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ وہ بھی فرشتوں کے سامنے اپنی اس زبان سے بولتا ہے؟ آنکھیں نکال لی گئی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ فرشتے آ گئے. اب انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا جی؟ اعتراض آپ کو سمجھ آ گیا؟ مولوی صاحب تم کہتے ہو بندہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے. اب جناب اس کا دماغ ہی انہوں نے نکال لیا، وہ کیسے سنتا ہے؟ آنکھیں ہی نکال لی، زبان ہی کاٹ لی، زبان باہر پڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی نکال لیا، وہ تو جناب عذاب ہو رہا ہے. اب جناب ہمارے اوپر یہ ہوا سوال، اب ہم نے اس کا کیا دینا ہے؟ جواب. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں. ہم ہیں قبر کے عذاب کو ماننے والے، اور جنہوں نے اعتراض کیا ہے وہ ہیں جناب منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر. جب یہ انہوں نے ہم پہ سوال کیا نا، اب اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے. ہم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب ہمارا جواب سمجھیں. ہم نے جواب دیتے ہوئے کہا بھائی جان دو باتیں سمجھ لیں. کتنی باتیں سمجھ لیں؟ دو. نمبر ایک تو یہ سمجھ لیں کہ حقیقی انسان کون ہے، حقیقی انسان کون ہے، یہ پھر سمجھیں. حقیقی انسان کون ہے، یہ ایک بات سمجھیں. دوسری بات ہم نے کہا بھائی جان یہ بھی سمجھیں کہ حقیقی قبر کون سی ہے، حقیقی قبر کون سی ہے، حقیقی انسان کون ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حقیقی انسان، اس باڈی کو حقیقی انسان کہتے ہیں یا کہ روح کو؟ اصل جو ہے، اصل حقیقی انسان کون ہے جی؟ یہ پھر آپ سوچ لیں، پھر سمجھ لیں. حقیقی انسان کون ہے؟ باڈی تو میرے بھائی ایک چھلکا ہے، یہ تو گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا جناب. تو حقیقی انسان جو اصل بیسک انسان ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کی روح ہے. اور اسی لیے علماء متکلمین نے فرمایا کہ حقیقی انسان کون ہوتا ہے؟ اس کی روح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ جو وعدہ لیا تھا ہم سے روزے الست میں، تو وہ کس سے لیا تھا جی؟ ہم سے لیا تھا نا جی، ہماری روحوں سے لیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، میں آدم دے پتراں کولو وعدہ لیا تے او روح آدم دا پتر ہے. اللہ تعبیر کر رہا ہے، لیا اللہ نے روح سے ہے، اور روح چونکہ حقیقی انسان ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یہ لفظ بول رہا ہے. یہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے جی؟ حقیقی انسان کون ہے. اسی طرح اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا. تو نبیوں کی کس چیز سے وعدہ لیا؟ روح سے. تو روح حقیقی انسان ہے تبھی اللہ نے وعدہ لیا نا. اگر وہ حقیقی انسان نہیں ہے تو پھر وعدہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ اب کل کلاں جناب ہم خدا کے سامنے پیش ہوں، خدا کہے بھائی تو نے وعدہ کیا تھا، میں کہوں یا اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا، میری روح نے کیا تھا. تو اصل انسان کون ہے جی؟ یہ بنیادی بات ہے، یہ سمجھیں، اس پہ جتنا غور کریں. ہم بھی کیا کہتے ہیں، میت ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے
اور ہم ایک دوسرے کے کہہ رہے ہیں جی فلانا ٹر گئی، فلانا ٹر گئی، جات کا نہ دیا جناب تیرا ابا اللہ کول تے ابا پہ سامنے منجی تے۔ ہمارا اگلے دن ایک رشتہ دار فوت ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، نوجوان آدمی تھا، تو اس کا نام تھا عثمان۔ تو اس کی باہر سے میت آئی بیرونی ممالک سے، تو وہ جو بھی بندہ بولتا نا وہ کہتا جی باڈی آ رہی، باڈی آ رہی، باڈی آ رہی۔ انج کوئی نہیں یاد اب عثمان آ رہا، انج کسے بھی نہیں آکھیا، ان کیوں نہیں یاد ہے عثمان آ رہا جی فلانی جگہ تو نہ، وہ کہتے ہیں عثمان کی، ادھا مطلب ہے اصل عثمان کوئی ہو رہے تے باڈی کوئی اور چیز ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو میرے بھائی انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے جو بڑی لطیف چیز ہے، اور اس کی اسی طرح جس طرح ہمارا جسم ہے نا اسی طرح اس کی ڈیزائننگ ہے، اور وہ اس جسم کے اندر ہوتی ہے۔ وہ حقیقی عبد الخالق کون ہے جی؟ وہ حقیقی عبد الخالق کون ہے؟ وہ ہماری روح ہے۔ باڈی چلی بھی جائے، بازو کٹ گیا لیکن عبد الخالق حالے تک دنیا تے ودا، ٹنگاں کٹی گئیاں عبد الخالق حالے تک دنیا تے ودا جناب۔ تو اس کا مطلب ہے پھر عبد الخالق کون ہے؟ کیا ہے جی؟ تو یہ ایک بات میرے بھائی سمجھ لیں کہ حقیقی انسان، بنیادی انسان وہ کون ہے؟ روح۔ اللہ نے عالم ارواح میں جو وعدہ لیا تھا وہ کس سے لیا تھا؟ روح سے، روح سے لیا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک بات تو تھوڑی سی آپ سمجھ انشاءاللہ تعالی آپ کو آ گئی۔ باقی سزا بھی اب کس کو ملنی چاہیے؟ بنیادی حق کیا بنتا ہے؟ جب اصل انسان روح ہے تو پھر بنیادی طور پہ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ مولوی صاحب آپ کو کہیں گا بھرے کرے کوئی تے بھرے، کرے کوئی تے بھرے کوئی۔ دیکھو جی کیا اس بدن نے ہے، اور بدن نے یہاں دنیا میں بھی ہم جو سزا دیتے ہیں نا وہ در حقیقت کس کو دیتے ہیں؟ اس کی روح کو۔ آپ کے بچے نے آنکھوں سے فلم دیکھی، آنکھوں سے، اب اس نے گناہ کس سے کیا؟ آنکھ سے، لیکن آپ اس کو سزا دیتے ہیں، ڈنڈا اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ اب پیٹھ کا کیا قصور ہے آپ مجھے بتائیں؟ پیٹھ کے اوپر ڈنڈا کیوں مارتے ہیں؟ چہرے کے اوپر تمانچہ کیوں مارتے ہیں؟ اس نے کوئی گالوں سے دیکھی ہے فلم؟ آنکھوں کے اندر مارو نا، نہیں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اے جڑی چس چاہیے اے چاہی کہیں روح، تے روح ادھے ساری باڈی دے وچ موجود ہے۔ جتھے بھی میں مارا روح نو سزا، ہن اتھے میں آکھا جی کرے کوئی تے بھرے، ویکھو جی کیتا کہیں گناہ ہے جناب۔ جو زنا کرنے والا ہے اس کو سزا کیا ملتی ہے جی؟ کوڑے اس کی کمر پہ لگتے ہیں، یا اس کے جناب اعضاء پہ جناب سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں بھی ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم روح کو سزا دیتے ہیں، انڈائریکٹلی ہم روح کو سزا دیتے ہیں، باڈی کو بنیادی طور پہ ہم سزا۔ اچھا ایک آدمی کو ہم سزا دے رہے ہیں، اس نے بہت بڑا جرم کیا، 10 کوڑے مارے، وہ مر گیا، کیا ہو گیا جی؟ ہن باقی مارن دی کوئی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ روح ہی نکل گئی، روح نکل گئی، اب مارنے کی ضرورت ہی نہیں، قصہ ختم جناب والا۔ تو اصل سزا ہم بھی یہاں دنیا میں کس کو دیتے ہیں؟ روح کو دیتے ہیں۔ تو پھر اصل سزا کس کو ملنی چاہیے؟ روح کو۔ اصل سزا کس کو ملنی چاہیے؟ روح کو۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالے گا تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب ان کی یہ چمڑیاں جل جائیں گی نا، اللہ معاف فرمائے سب کو جہنم سے بچائے، جب یہ چمڑیاں ان کی جل جائیں گی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اور چمڑیاں نئی پیدا کر دوں گا، نئی پیدا کر دوں گا۔ اب جناب پھر وہ جلیں گی، پھر نئی پیدا کر دے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نئی پیدا کر رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کرے کوئی تے بھرے، ایک سڑ گئی اللہ نمی بنا دیتی، نمی بناؤ، نمی دا کیڑا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میرے بھائی اصل سزا دینی وہاں بھی کس کو مقصود ہے؟ اس کی روح کو۔ اس لیے اصل انسان روح ہے۔ علماء متکلمین نے بھی یہی بات فرمائی ہے، اور جناب
علامہ عبدالحق حقانی نے ایک کتاب لکھی ہے، علماء دیوبند نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں انسان روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے۔ ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے۔ یہ علامہ عبدالحق حقانی صاحب انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کی کتاب کے اوپر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ، مولانا حبیب الرحمان دیوبندی رحمۃ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ، انہوں نے تصدیق لکھی۔ تو اب یہ 4-5 مولویوں کی تصدیق شدہ کتاب ہے، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ اصل انسان کون ہے جی؟ روح ہے، اور بدن اس کے تابع ہے۔ ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں بنیادی طور پر کس کو ہونا چاہیے؟ روح کو ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ اصل انسان کون ہے، اصل انسان کون ہے؟ یہ اس کی روح ہے۔ اگلی بات جناب، دوسرا سوال، حقیقی قبر کون سی ہے؟ حقیقی قبر، بنیادی قبر کون سی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقی قبر وہ ہوتی ہے جہاں آدمی کی روح پہنچتی ہے۔ یہ بھی قبر ہے جو قبرستان میں بنی ہوئی ہے، یہ بھی قبر ہے، اور جہاں ہماری روح پہنچتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عالم قبر، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ جہاں روح پہنچتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جناب؟ عالم قبر۔ یہ جو قبر قبرستان میں بنائی گئی ہے اسے ہم کہتے ہیں عرفی قبر، نام رکھ لیا ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے، عرفی قبر، یا اس کو ہم نے جناب کہہ لیا زمینی قبر، یا ہم نے اس کو کہہ لیا جی کھدی ہوئی قبر۔ تو یہ بھی قبر ہے، لیکن حقیقی قبر، حقیقی قبر وہ انسان کی کہاں ہے جی؟ جہاں اس کی روح پہنچتی ہے۔ روح کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی نا جی، اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اور باڈی اللہ نے کہاں سے بنائی ہے؟ اس مٹی سے بنائی ہے۔ جب یہ دونوں کھلتے ہیں نا، وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا گڈی کھل گئی، تو یہ گڈی جو ہے یہ کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ روح الگ اور باڈی الگ۔ اب روح تو لے جانے والے لے گئے اوپر اللہ کے پاس، اور یہ باڈی جو یہاں سے بنی تھی یہ اللہ نے ہمارے حوالے کر دی۔ یہ کہاں گئی جی؟ یہ زمین میں گئی۔ تو اصل انسان کون ہے جی؟ روح۔ اور اصل قبر کون سی ہے؟ وہ جگہ جہاں روح پہنچتی ہے، وہ جگہ جہاں روح پہنچتی ہے۔ اور یہ قبر جہاں روح پہنچتی ہے یہ ہر ایک کو ملتی ہے یا کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی؟ وہ تو ہر ایک کو ملے گی، اور یہ قبر ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبر سے مراد خاص یہ گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد خاص یہ گڑھا نہیں ہے جس میں جسم دفن کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ ایک اور عالم ہے، ایک اور جہان ہے جس کو میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتے۔ ہے صحیح، ہے صحیح، وہ عالم برزخ جو ہے اس میں جب ہماری روح جاتی ہے وہاں اس کو ثواب ہو، وہاں اس کو عذاب ہو، وہاں اس کو جو کچھ بھی ہو وہ لازماً اس کو ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد جس جگہ بھی قرار پکڑے قیامت تک وہی اس کی قبر ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ روح نکلن تو بعد جتھے ون کے روے اوہ جا اودی کیوے، یعنی اس کو بھی قبر کہہ رہے ہیں، اس مقام کو بھی قبر کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے نہ حفرہ۔ حفرہ دا مطلب ہے گڑھا، کھدی ہوئی جگہ۔ حضرت فرماتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، یہ گڑھا مراد، یہ تو کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اور جناب والا حکیم الامت مولانا فرماتے ہیں اشکال تو جب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں لاش دفن کی جاتی ہے،
بھائی تمہارا اعتراض تو تب ہوتا نا جو تم کہتے ہو مولوی صاحب قبر کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، تو حضرت فرماتے ہیں اشکال تب ہوتا جب قبر سے مراد کیا ہوتا جی، یہ گڑھا، حالانکہ قبر سے مراد کیا ہے، گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی بندہ جب یہاں سے مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح ایک الگ جہان میں پہنچتی ہے، اور اس جہان کی کیفیت میں اور آپ نہیں جانتے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، جواب کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، سزا کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، ثواب کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، وہ ہم جانتے نہیں، لیکن وہ اس عالم میں ہوتی ہے۔ کس عالم میں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم مثال میں، اس مقام پہ اس روح کو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے۔ اچھا جی بات سمجھیں پھر۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روح کو ہو رہا ہے تو یہ تو پھر مزہ تو نہ آیا نہ۔ اللہ نے جب سوال کیا تھا، وہ وعدہ لیا تھا، وہ کس سے لیا تھا جی؟ روح سے لیا تھا نا۔ اس وقت تو باڈی کوئی نہیں تھی نا۔ اب اگر اللہ اس روح سے پوچھ لے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو اس میں ٹینشن کون سی ہے؟ اللہ نے اس کو یہ پڑھایا تھا نا پہلے دن کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ کس سے بات کی تھی؟ روح سے۔ آج اسی روح سے اللہ پوچھ رہا ہے بتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ روح سے پوچھ رہا ہے تو پوچھے گا جناب بالکل۔ اس لحاظ سے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ قبر سے یہ ضروری نہیں کہ صرف یہی گڑھا مراد ہو، اس کو بھی قبر کہتے ہیں، لیکن عالم برزخ کے اس مقام کو بھی قبر کہتے ہیں۔ قبر ہر ایک کو لازماً ملتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک بات ہے بڑے مولویوں نے لکھی ہے کہ ہر ایک نے قبر اچ بہنا۔ ہوں ہندو آ کے میں تو قبر اچ بہنا ہی کوئی نہیں، میری تو بن گئی ہے موجاں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہر ایک نے قبر اچ بہنا، ہر ایک نو قبر سامنے آمنی۔ تو میرے بھائی وہ کون سی قبر ہے جو ہر ایک کو ملنی ہے؟ وہ عالم برزخ ہے، اور وہاں اس نے پہنچنا ہے، وہاں اس کو ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی۔ یہ تھوڑی سی بات کو سمجھنے کے لیے نا، ہم اس طرح اگر اس کو سمجھ لیں تو سمجھنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا جواب بھی ہو گیا کہ بھائی آپ نے کیا سمجھا ہے۔ یہ تو جناب روح کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو ثواب بھی دے سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں، یہ جو فرعونیوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اتھو سارے مولویاں کیا جی اوہ قبر دا عذاب ثابت ہو گئی۔ ہر مولوی ہر تفسیر دیکھے سارے کہیں گے جناب اوہ قبر دا عذاب ثابت ہو گئی۔ انہاں دی قبراں بنیاں، قبراں بنیاں کوئی نہیں تھے، ہر مفسر پہ آدھا قبر دا عذاب ثابت ہو گئی، قبر دا عذاب ثابت ہو گئی۔ وہ کون سی قبر ہے جناب؟ نہ غور فرمائے نا، فرعونیوں کی قبریں نہیں بنی، مچھیاں کمے کھا گئے، پتہ نہیں کدے گئے جناب، لیکن ہر مولوی کہتا ہے قبر کا عذاب ثابت ہو رہا ہے، فرعونیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ کون سی قبر میں ہو رہا ہے؟ وہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے، اور بیسیکلی طور پر ان کی روحوں کو ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھی نے سوال کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کی روحوں کو کالے رنگ کے پرندوں میں داخل کیا، اور ان کو اللہ جہنم کے اوپر صبح و شام بھیجتا ہے۔ تو بنیادی طور پر عذاب کس کو ملا جی؟ روح کو۔ اب آگے مولویوں کے بہت سارے گروہ ہیں، مولویوں دی عادت ہوندی ہے گل دا آپریشن کر کے نا، وہ گل تو اتنی بڑی آئی، اگر ہم اتنی بات بھی مان لینا تو ہم قبر کے عذاب کو ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں؟ ماننے والے ہیں۔ لیکن مولویوں نے کہا جی وہ پھر ہوتی کس طرح ہے، وہ پھر کیویں ہوندا جی، کی ہوندا جی، ذرا سمجھاؤ۔ بعض مولوی بڑے سدھے رہے، انہاں فرمایا بھائی جویں بھی ہوندا رب کرن والا ہے، انہاں نو عذاب دین والا ہے، رب جانے تے او دا کم جانے۔ ان کو کہتے ہیں مفوضہ، مفوضہ، یعنی انہاں گل ہی سپرد اللہ دے کیتی، اللہ جانے تے اللہ دا کم جانے، اسی مندے ہاں عذاب ہوتا ہے، بس بات ختم۔
بعض نے کہا نہیں جی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جناب عذاب صرف روح کو ہوتا ہے۔ بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے کہا صرف روح کو عذاب ہوتا ہے، بدن کیا ہے؟ بری ہے، بدن کو کچھ نہیں ہوتا۔ بعض علماء ایسے ہیں، ان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں عذاب روح اور جسم مثالی کو ہوتا ہے، اللہ ایک اور جسم بناتا ہے اور اس کو عذاب دیتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا، بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس روح اور اس جسم کے اندر ایک غیر معلوم الکیفیت تعلق پیدا کرتا ہے، حیات بسیطہ۔ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ حیات بسیطہ۔ حیات بسیطہ، اس پین دے اندر بھی زندگی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ پین اللہ دی تسبیح کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ جی کر رہا۔ یہ مطلب ہے یہ اندر بھی کوئی خاص قسم دی کوئی زندگی تھا، لیکن میں یہ زندگی میرے حساب سے کیا ہے؟ مردہ، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے۔ ہمارا جو اصول ہے، ہم تو زندہ اس کو کہیں گے نا جس کے اندر روح ہوگی، اس کو کہیں گے زندہ۔ جس کے اندر روح نکل گئی نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ۔ لیکن اس پین کے اندر بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر اب عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ وہ مولوی آدین اللہ روح نو بھی عذاب دیندا اتھے جتھے وہ پئی ہے، تے اللہ اس باڈی نو بھی عذاب دیندا۔ باڈی نہیں ہے، باڈی کے ذرات ہیں، ذرہ ذرہ ہے، او جناب بریک بریک ذرات ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی قدرت سے عذاب دیتا ہے۔ یہ جو عقیدہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے اور اس جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور یہ جسم اٹھ کر قبر میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے جی؟ بعض لوگ قبر بھی ایڈی اچھی بنے دیں، حضرت تھانوی نے لکھیا قبر وہ جناب ایڈی ڈوگی بنے دیں آدھین جی وقت مردے بانا نہیں بدھواؤں اسے حیث کوئی بانا، یہ کہاں کہ کس نے لکھا ہے؟ ایک مولوی یہ مر گیا، اس نے آکھیا میری قبر اتنی ڈوگی بنایا ہے جو میں وچ کھلو سکا۔ انہوں نے آکھیا حضرت کھلوون دی کیا ضرورت ہے؟ آکھے وچ حضور پاک آونا تے میں مت انہاں دے واسطے سٹینڈ تک کرنی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے۔ قبر میں مردہ وہ جناب والا عالم قبر میں ہوتا ہے اور بنیادی طور پر ثواب و عذاب کس کو ملتا ہے؟ روح کو۔ ہاں جی کچھ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ اس کے اندر ذرا غور فرمائیں گے نا اور کتابیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ اہم جڑا مسئلہ نا، ایک مسئلے دی میں بالکل تردید کر رہا بھائی، روح واپس آ گئی، اس جسم دے اندر واپس آ گئی، یہ دے اندر حقیقی زندگی پیدا ہو گئی، اے ہلن جلن لگ پیا، اے کان کم کرن لگ گئے، اے جناب اکھاں کم کرن لگ، اے سارا کوڑ ہے۔ اے سارا کیا ہے جی؟ کوڑ ہے۔ یہ کان نہیں نہ یہ میں دسو مردے کو سوال و جواب ہوندا یا نہیں ہوندا جی؟ مردہ وقت فرشتیاں دی گل سندا کہ نہیں سندا جی؟ ہن بولو نا، تسی اساں تا مسئلہ پکایا ہوا آپ مردے نہیں سن دے، اساں تا مسئلہ پکایا ہوا مردے نہیں سن دے، یہ تو فرشتیاں دی گل سندا بھی پیا، اگوں بولدا بھی ہے جواب بھی دیندا۔ اساں تے سنے ہوا جناب جواب اپنا مردہ بولدا کوئی نہیں تو بولدا بھی پیا جناب۔ اور میرے بھائی وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، وہ برزخی چیزیں ہیں، وہ دل بولدا او دی اے جب نہیں بول دی، اے جب کپ کے باہر رکھ لو تے وات بھی وہ بولدا، اے اکھاں کڈ کے باہر رکھ لو پھر بھی وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تو وہ دیکھنا وہ اور چیز ہے، اس کو ہم سمجھ مانتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، اور برزخ کا مطلب ہے پردہ، اور اللہ نے جب پردہ بنا دیا ہے تو ہم اس پردے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم مانتے ہیں قبر کا عذاب بھی برحق، قبر کا ثواب بھی برحق، بالکل مانتے ہیں۔ جو نہ مانے وہ کافر لا شک۔ لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جس کو عذاب ملے اس کی یہ قبر ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کی یہ قبر ہو؟
جنہوں بھی عذاب ملنا کوئی ضروری نہیں۔ قبر کے اندر سالم بندہ ہونا ضروری، بھائی ساری باڈی ثبوتی قبر دے وچ پئی ہوئے تے پھر ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ قبر کے اندر جناب باڈی کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ باڈی کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے سکتا ہے۔ کتنے لوگوں نے جناب وہ کہتے ہیں اپنے منکرین حدیث، او جی مولوی صاحب تہاڈی حدیثاں وچ آندا ہے کہ مردے کول فرشتے آندے ن وت انہوں بٹھیندے ن وت اٹھی کے بہ ویندا، یہ بھی حدیث لفظ آیا فیقعدانہ و یجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں اور وہ بیٹھتا ہے، مانتے ہیں ہم بیٹھتا ہے۔ وہ دن اسی تو پارا دیندے پے ہاں، وہ موزے تونگدا یا شیشے چ ویدے پے ہاں، وہ تو کوئی نہیں بیٹھا اٹھ کے، کوئی بندہ جی۔ اے جڑے سرد خانے دے وچ جناب میتاں اسی رکھدے ہاں اور مہینے دے مہینے پئیاں رہندیاں اتھے میتاں سرد خانے دے وچ، برف خانے وچ امانتاً میتاں پئیاں رہندیاں، وہ کدی اٹھ کے بیٹھیاں نہ؟ انہاں دے کول ود حساب کتاب کو نہیں ہوندا، فرشتے کھلے جناب انہیں قبر وچ ونجن تے تاں حساب لساں، نہیں تے تے ساتھوں ڈاڈے ہو گئے نہ، انہاں دے کول کوئی حساب کتاب نہیں ہوندا۔ ایک بندے نو تساں مہینے واسطے کئی مہینوں کے لیے لاشیں پڑی رہتی ہیں اور جناب سرد خانوں میں مہینے واسطے رکھ دیتا جناب سرد خانے میں، وہ وہاں سرد خانے میں پڑا ہے۔ ہن ساڈا کے خیال ہے بھئی فرشتے جڑے وہ سائڈاں تے گھومدے وے دین بھئی آوے آ قبر ایتے دی کولو کو پوچھ گچھ کریے، آ پوچھ گچھ ہو گئی میرے بھائی، سارا معاملہ اس کی روح کے ساتھ ہے، وہ ہو گیا معاملہ، جنت بھی مل گئی، جہنم بھی مل گئی، کھڑکی بھی کھل گئی، سب کچھ ہو گیا، باڈی یہاں پڑی ہے، پڑی رہے۔ اصل انسان کون ہے جی؟ اس کی روح ہے۔ اس لیے میرے بھائی تو قبر کے اندر جنت جہنم کی کھڑکی کھلنا بھی برحق ہے، یہ ایک غیبی عالم کی چیز ہے، یہ ہمارے حواس کی دسترس سے باہر ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو ہم نے جواب دیا ہے، جو ہم نے قبر کے عذاب کے متعلق جواب دیا ہے، کیا اس جواب سے ہم قبر کے عذاب کو ثابت کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں؟ تو ہم قبر کے عذاب کو ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں؟ اور جو بندہ کہتا ہے کہ اس قبر دے وچ عذاب ہوندا، اے جڑی کھٹی ہوئی ہے ایدے وچ عذاب ہوندا، تے ایدا مطلب ہے جڑے قبر وچ نہیں گئے انہاں نوں عذاب مندا؟ قبر دے عذاب دا منکر تو وہ ہے تے آدھے کہنے ہیں جناب والا وہ قبر کے عذاب کا منکر ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ نے آج اذان بھی ہو رہی ہے، آپ نے آج دو مسئلے بنیادی طور پر پڑھے ہیں، اس کاغذ کے اندر آپ غور فرمائیں، پھر غور فرمائیں، پھر غور فرمائیں۔ پہلا مسئلہ آپ نے یہ پڑھا ہے اعتقادی، کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں فرشتے کہتے ہیں جناب والا کہ اخرجو انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو، حدیث میں ثابت ہے، حضور نے فرمایا روح نکلتی ہے، تو جناب اس کی روح نکل جاتی ہے، اور جس کی روح مرنے کی وجہ سے نکل جائے وہ واپس اس باڈی میں کب آئے گی؟ قیامت والے دن۔ یہ ایک مسئلہ پڑھا ہے آپ نے۔ دوسرا مسئلہ یہ پڑھا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور اصل انسان روح ہے، اور اصل قبر جو ہے وہ عالم برزخ کا وہ مقام ہے۔ جب ہم یہ جواب دیں گے تو پھر سارے کے سارے بندے اس عالم قبر میں پہنچ جائیں گے، عذاب والوں کو عذاب ملے گا، ثواب والوں کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ غور فرمائیں گے نا تو یہ کسی حد تک آپ کو مسئلہ انشاءاللہ سوچنے سے سمجھنے سے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ویسے تو جتنی تحقیق کریں اتنا، یعنی کہ جتنا پنجابی چاہ دن گڑ پاؤ اتنا مٹھا ہو سی، تو آپ یہ تحقیق کریں۔ کل انشاءاللہ تعالی 2:30 بجے سبق ہوگا جی، جن بچیوں کے وہ رہ گئے ہیں یہ اپنا کورس کے اپنا چیزیں یہ کل ہم لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، دیں گے، اور پھر کل کسی کا داخلہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو آج حاضر ہے وہ حاضر ہے، جو کل غیر حاضر ہوگا اس کا نام خارج ہو جائے گا میرے بھائی۔ اگر ہم اس طرح نہ کریں نا تو ہمارے کورس کا مذاق بن جانا ہے، پھر تو مذاق ہے جناب، کوئی آوے یا نہ آوے، ہم نے سند بھی دینی ہے باقاعدہ۔ اس لیے کل بھی آپ آئیں اور پرسوں بھی آپ آئیں، جو مشورہ ہوگا پرسوں کے متعلق وہ کل کر لیں گے۔
آپ آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اب کوئی اکرام وغیرہ ہے جی ساتھیوں نے آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے، وہ ضیافت بھی آپ ہماری قبول فرمائیں، انشاءاللہ عصر کے نماز کے بعد وہ ہوگی۔